جب آدمی کو اپنی طبیعت میں انقباض محسوس ہو کہ مجھ سے ذکر نہیں ہو رہا، تو اس سے پہلے کچھ دیر استغفار، درود شریف اور سورہ اخلاص، سورہ تکاثر یا قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ لے، اور اس کے بعد یہ جو ابھی میں لفظ ادا کرنے لگا ہوں نا، یہ بڑے محسوس لفظ ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، ان کے اندر خاص تاثیر ہوتی ہے، عام ان کو پڑھا نہیں گیا۔ اللہ حاضر، اللہ بے کیف حاضر، اللہ حاضر، اللہ بے کیف حاضر، یہ 3 بار پڑھ لیا کریں مراقبے سے پہلے، ذکر سے پہلے۔ خیر اب اس چھوڑیں، یہ آتی جاتی رہیں گی۔ یہ مراقبہ ذکر سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں، سلسلے کے اکابر کو ایصال ثواب کر دے آدمی۔ اب اس میں بعض اوقات غفلت کی تہ زیادہ جم جاتی ہے، کبائر کی وجہ سے، کبائر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے غفلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، جس کو مراقبہ تصور شیخ کہتے ہیں نا، یہ مراقبہ تصور شیخ ہمارے سلسلے کے اندر یہ بالقصد نہیں کیا جاتا، یہ از خود ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ خیال کرے کہ میں تنہائی میں کر رہا ہوں تو گویا شیخ کے سامنے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس کو بعض لوگوں نے غلط تعبیر کیا ہے کہ اس کو بزرگوں نے یوں ہی جواب دیا ہے جس طرح کلاس ہو رہی ہو اور ٹیچر کلاس میں موجود ہو تو بچہ صحیح سبق پڑھتا ہے، اس سے زیادہ اس کی پوزیشن اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اگر اس آدمی کو کچھ تھوڑی سمجھ ہے تو اپنے شیخ کی روح کے ساتھ مراقبہ کرے، اور اس سے بڑھ کر آگے مختلف مشائخ کو، اپنے اکابر کو ایصال ثواب کر کے ان کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد قلب پر فیضان شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ذکر مراقبے سے پہلے اگر غفلت محسوس ہو کہ ذکر نہیں بن رہا، میرا ذکر مجھ سے نہیں ہو رہا، تو مشائخ کو ایصال ثواب کرنا نہایت اکثیر ہے، کیونکہ اولیاء کرام کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ایک تعلق رہتا ہے۔ جیسے گناہ گار آدمی کے ساتھ اللہ کے غصے کا تعلق ہے نا، تو نیک آدمی کے ساتھ رحمت کا تعلق ہے۔ اور وہ جو رحمت کا تعلق ہوتا ہے نا، اس رحمت کے اثرات جب ایصال ثواب کرتا ہے نا تو ان کی ارواحیں خوش ہوتی ہیں۔ یہ ایصال ثواب کو بہت اہمیت حاصل ہے، ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں نا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا عمل ہے ایصال ثواب والا۔ یہ تو کیونکہ جن کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں وہ دنیا میں ہے نہیں نا کہ وہ آ کے ہمیں بتا سکیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں اس کے۔ میں تو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو، جن جن کے ذریعے ہم تک اللہ کا نام پہنچا ہے، ان کو اپنے سارے اعمال بخشا کریں، ان کو اپنی نیکیوں کا ثواب بخشا کریں۔ اس سے روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے، اور روحانیت کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، فاصلے جسم میں ہوتے ہیں، روح میں کوئی فاصلے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نیک بندوں کی ارواح، ان میں فاصلے نہیں ہیں، فاصلہ جسم میں ہوتا ہے۔ یہ تو بینائیاں ہماری ختم ہو چکی ہیں نا کہ ان چیزوں کے احساسات اور ادراک ختم ہو چکے ہیں، ورنہ روحانی طور پر ہمارے بے شمار مشائخ کے حالات ایسے ہیں کہ جنہوں نے روحانی طور پر اپنے بڑوں سے استفادہ کیا۔ اور کیسے استفادہ کیا، یہ حال ہے۔ تو ایصال ثواب کا تعلق بہت اہم تعلق ہے، ایصال ثواب کا، اور کبھی تو خصوصاً کرنا چاہیے، کبھی انفرادی طور پہ کرنا چاہیے۔
انفرادی معنی کسی ایک شخصیت کو خاص کر لیں، اور کبھی تو جمی اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، جس کو بھی ثواب کریں گے کسی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات سنا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ سفر میں تھے، تو انہوں نے ہوٹل میں بیٹھ کر نا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب شروع کیا ہوا تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ کو ایصال ثواب شروع کیا ہوا ہے، اور ابھی روزہ مبارک پہ حاضری نہیں ہوئی تھی، تو اماں کو مسلسل ایصال ثواب کر رہے تھے۔ اب جب اگلے دن روزہ مبارک پہ حاضری کا ارادہ کیا نا، تو رات کو خواب دیکھا کہ ایک خاتون تشریف لائی ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بزرگ ہیں۔ خاتون ایک ہاتھ سے پکڑتی ہیں اور وہ بزرگ دوسرے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو روزے پہ لے جائیں۔ صاحب خواب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آگے سے جو بزرگ بولے کہنے لگے میں سیدنا صدیق اکبر ہوں، اور یہ میری بیٹی عائشہ ہے جس کو تم ایصال ثواب کر رہے تھے، تو ہم آپ کو لینے آئے ہیں کہ اور روزہ رسول پہ آپ کو سلام پیش کروائیں آپ سے۔ تو ایصال ثواب کو بہت اہمیت حاصل ہے شاہ۔ تو جب بھی ذکر و فکر میں بیٹھا کریں، تھوڑی دیر کے لیے استغفار بھی پڑھ لینا آدمی، تو ایک تو اس سے ذکر کا اجرا ہو جاتا ہے، ذکر جاری ہو جاتا ہے، پھر اولیاء کرام کی روحوں کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم بہت سی چیزوں میں جو ہماری غفلت سستی آئی ہے نا، اس میں ہمارے محسنین ہمارے انتظار میں ہیں ایصال ثواب کے، ہمارے محسن ہمیں انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو ایک دن میں ملتان گیا ہوا تھا، تو وہاں پر حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندھری، ضعیف العمر ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے ایصال ثواب کے حوالے سے کوئی بات کی مجھ سے کہ میرے مرنے کے بعد نا مجھے کوئی نہ کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی مجھے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضرت کافی باتیں ہوئی، تو کہنے لگے کہ ایک دن رات 2 بج رہے تھے، اور 2 بجے کے قریب نا ایک صاحب آئے، تو کہنے لگے کہ آپ کو، یعنی آپ کے والد صاحب مولانا محمد علی جالندھری بلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں گیا تو مجھے کہنے لگے رات 2 بجے کے قریب کہ میں پاؤں دباؤ۔ میں پاؤں دبانے لگ گیا، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پاؤں دبانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا، ایک بات بتانی تھی آپ کو، تو اگر آپ کر سکو تو پھر بتاؤں آپ کو، اور وعدہ کر لو مجھ سے۔ کہنے لگے حضرت بات کریں آپ۔ کہنے لگے ابھی ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک قبرستان میں ہوں، اور میں مر چکا ہوں، اور قبرستان پہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو ایک قبر ہے جس پہ بارش نہیں ہے، اور کچھ قبریں ہیں جو بیچارے ایسے ہی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں پوچھنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہیں قبروں والے جن پہ بارش ہو رہی ہے، پھول برس رہے ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، کوئی دین کا کام کیا ہے، یا انہوں نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ ان کے لیے جو صدقہ جاریہ جو اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال ان کے لیے بصورت پھولوں کی بارش کے برستے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ میری قبر پہ کیوں نہیں ہے، میں بھی تو قبر میں ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ عالم دنیا میں ہیں، اگر آپ بھی چاہیں کہ آپ کے پیچھے بھی ایسا ہو نا،
تو آپ بھی کچھ کر کے آئیں۔ تو پھر کہنے لگے بیٹا میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد نا آپ کیا کر سکو گے میرے لیے۔ یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے حوال دیکھ لیے نا جی۔ آج کے بعد کا جو وقت آنے لگا ہے نا، دیندار اولاد تو بے دین ہے نا، جو ہنگامہ دنیا میں مصروف ہے۔ دیندار اولاد کوئی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے دنیا کے جمیلوں سے اور اپنے غموں سے نکل کر اپنے محسنین کو کچھ پڑھ کے یاد کریں اور ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ یہ تو الگ باب ہے، لیکن جو کچھ کرنا ہے وہ خود اپنے لیے کرنا چاہیے، کسی بھی شکل میں بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو دور ہمارا ہے نا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر کسی نہ کسی طور پر بعد والے دور سے زیادہ بہتر ہیں۔ آنے والا دور شاید ایسا نہ ہو، آنے والا وقت شاید ایسا نہ ہو۔ تو ایصال ثواب کو بڑی اہمیت ہے، ایصال ثواب کی، ایصال ثواب کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں نا اپنے پیاروں کو، اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ کے ذکر میں، آپ کے معاملات میں یہ چیزیں بڑی معاونت کرتی ہیں، بہت زیادہ معاونت کرتی ہیں۔ ایک خاص طور پہ ایک عمل عرض کر دیتا ہوں، ایصال ثواب پہ بات چل رہی ہے، یہ تمام حضرات جو سن رہے ہیں سب کو اجازت ہے، اس کی بڑا خاص عمل ہے۔ یہ کسی شہر میں جا رہے ہو نا، کسی شہر میں، تو اللہ کا ایک تشریعی نظام ہے نا، اور ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ تکوینیات جو ہوتی ہیں نا، تشریعی نظام اور ہوتا ہے، تکوینی نظام اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے تکوینی نظام میں نا کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ جنات میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کو اہل خدمت کہا جاتا ہے، اور وہ اہل خدمت جو ہوتے ہیں مامور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں۔ اور کچھ ان میں سے ایسے بندے اللہ کے ہوتے ہیں جو مدار ہوتے ہیں ان علاقوں کے، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ قطب مدار ہے، یہ فلاں شان کا ولی ہے، یہ فلاں شان کا ولی ہے۔ بعض اوقات اس کو خود پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس علاقہ کے اندر جتنے لوگوں کی روحانیت ہوتی ہے وہ اس مدار کی زیر اثر ہوتی ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، مجھے ایک دن کہنے لگے کسی شہر میں جب داخل ہو جاؤ نا تو وہاں کے اہل خدمت کو ایصال ثواب کر دیا کرو، وہاں کے اہل خدمت کو ایصال ثواب کیا کرو۔ تو اہل خدمت کو ایصال ثواب کرنے کی بھی بڑی برکات ہوتی ہیں، بڑی برکات ہوتی ہیں۔ کئی ساری رکاوٹیں حائل ختم ہو جاتی ہیں، کئی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ تو ایصال ثواب جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے۔ اور خود اپنی اولاد میں بھی نا، اپنے بچوں کو بھی نا کچھ نہ کچھ گائے نصیحت کرنی چاہیے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت سوانح قاسمی، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا مولوی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا حافظ محمد احمد صاحب۔ یہ حضرت حافظ محمد احمد صاحب جو تھے نا، ان کا ذکر خیر بھی عرض کر دوں، یہ حافظ محمد احمد صاحب کی اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، تو ان کے بچے نہیں تھے۔ ایک دن ان کی اولاد نہ ہونے پر اتنی تشویش تھی کہ دیوبند کے اندر بڑے بڑے اکابر کا اجلاس بیٹھا کہ ہمارے شیخ کی نسل جو ہے نا وہ آگے نہیں چل رہی، تو حافظ احمد صاحب پہ بات ختم ہو جائے گی۔
کہ بھئی اگر ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات ہو نا تو وہ اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ حافظ صاحب کو کوئی بیٹا دے دے۔ تو کسی نے کہا جی کہ ایک بزرگ میری نظر میں ہیں، غالباً ان کا نام ہے حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، یا اس طرح کے کوئی نام کے بزرگ تھے، کہ ان کی خدمت میں جایا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ دعا کریں۔ جب ان کی خدمت میں گئے نا کہ حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو بیٹا دے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے بعض بندے صاحب لفظ ہوتے ہیں، صاحب لفظ ہوتے ہیں، یعنی جو لفظ جس کے لیے نکال دیں اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ دیر سویر ہو جاتی ہے آدمی کے لیے، ہم تو فوری خبر سننے کے قائل ہیں نا کہ فوری خبر ہو جائے، لیکن صاحب لفظ اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے، پوری ایک نظام ہے یہ۔ تو حضرت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اے اللہ حافظ احمد صاحب کو ایک بیٹا دے، جو حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، حاجی ہو، پیر ہو۔ اب جو 4-5 ساتھی جو ملنے گئے تھے نا بزرگ، وہ کہہ رہے ہیں آمین۔ دعا ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ واپس آیا تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ جی حضرت کے پاس گئے تھے تو انہوں نے دعا میں یہ کہا ہے کہ اے اللہ قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو ایک بیٹا دے جو قاری بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، حاجی بھی ہو اور پیر بھی ہو۔ فرمایا انشاءاللہ کام ہو گیا، پھر ہو گیا کام۔ اللہ کی شان دیکھیں، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے۔ قاری محمد طیب صاحب جو متمم دارالعلوم دیوبند تھے، یہ پیدا ہو گئے۔ ہائے ہائے، قاری طیب صاحب کے پیر بننے تک کئی سارے بزرگ زندہ تھے جو اس دعا کے گواہ تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4.5 سال کی عمر میں قائد کے لیے ان کو داخل کیا گیا، 10-11 سال کی عمر میں یہ حافظ ہو گئے۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں، جس دن یہ حافظ ہوئے نا تو دارالعلوم دیوبند کے اندر شعبہ تجوید نہیں تھا، ان کی وجہ سے شعبہ تجوید قائم کیا گیا۔ تو مولانا غلام غوث زاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس دن میں دیوبند داخلے کے لیے پہنچا تھا تو میں شعبہ کتب میں داخلہ لے رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ یہاں شعبہ تجوید قائم ہو گیا ہے، تو میں بھی سردار صاحب کی برکت سے میں نے بھی تجوید میں داخلہ لے لیا، ان کی وجہ سے میں بھی قاری بن گیا۔ پھر تجوید سے لے کے دور حدیث تک ساری کتابیں اکٹھی پڑھی، سارا کچھ اکٹھا پڑھا۔ پھر اب دلچسپ بات یہ کر رہا ہوں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، اب اپنی حال بیان کرتے ہیں اپنے کسی واعظ میں نے دیکھا ان کے، کہتے ہیں جس دن میں حافظ بنا نا، جس دن میں حافظ بنا تو میرے والد صاحب نے میرے حفظ کے موقع پر ایک جشن منایا تھا، اتنی خوشی منائی تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اس زمانے کے سارے اکابر کو بلایا، سارے اکابر کو بلایا، سٹیج سج گیا، علماء بیٹھ گئے، اجتماع شروع ہونے لگا۔ تو میں بچا تھا، ابھی میری دستار بندی ہو رہی ہے، تو کہنے لگے مجھے میرے والد صاحب حافظ احمد صاحب نے بلایا، ادھر آؤ۔ کہتے میں جب قریب آیا تو مجھے کہنے لگے بیٹا جس طرح آج تجھے میں نے بلایا ہے نا، اسی طرح کے اجتماع میں مجھے میرے والد حضرت نانوتوی نے بلایا تھا،
اور حضرت نانوتوی نے مجھ سے یہ کہا تھا، بیٹا کہ میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد کتنا ہی سال ثواب کرو گے؟ میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد کتنا ہی سال ثواب کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا حضرت 3 پارے پڑھوں گا روزانہ، 3 پارے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ حافظ احمد صاحب فرمانے لگے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں نے اپنے باپ کی سارے ثواب کے لیے 3 پارے نہ پڑھے ہوں روزانہ۔ مہینے میں 3 قرآن پڑھتا ہوں، 3۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ ابا جی میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ تو جب میں نے یہ کہا میں پڑھوں گا تو مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمت ہو سکے تو مغرب سے عشاء تک پڑھنا اور اوابین کے نوافل میں پڑھنا۔ تو بغیر کسی سخت عذر کے میں اوابین کے نوافل نہیں چھوڑتا، 3 پارے اس میں پڑھ لیتا ہوں، اور یہ میرے معمولات میں ہے۔ تو اپنی اولادوں کو ایک تو پوری کوشش بھی کرنی چاہیے، نیت کر کے نا حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ ہم تو کیوں دنیا سے بہت مروب ہو چکے ہیں نا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بچے کی عمر جب 3-4 سال ہو جائے نا تو انگریزی پڑھانے سے پہلے ان کو قرآن یاد کرایا جائے، یعنی شعوری عمر آنے سے پہلے حافظ قرآن ہو جائے، کیونکہ شعوری عمر آج کل 10-11 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور جوانی کے آثار بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پاکی اور ناپاکی اور اس طرح کے جو برے خیالات و وساوس ہیں ان کا ہجوم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نورانی کتاب، بابرکت کتاب جو ہے نا، برے خیال ہونے سے پہلے سینے میں داخل ہو جائے، یہ پہلے داخل ہو جائے، اور جب یہ نور ایک دفعہ داخل ہو گیا نا پھر اللہ کے فضلوں سے یہی حافظ بچہ جو ہے نا بہت سارے بچوں سے ذہین بھی ہوتا ہے، لائق بھی ہوتا ہے، تیز بھی ہوتا ہے، اور بہت لوگ وہ کام نہیں کر سکتے جو حافظ قرآن کر لیتا ہے۔ قرآن کی تاثیر ہے، برکت ہے اس کی۔ میں نے جتنے لوگوں کو آج تک مشورہ دیا کسی کا بچہ ناکام نہیں ہوا۔ آج کل تو وبا ہے نا جی، کم از کم پرائمری پڑھ جائے، عمر 13-14 سال ہو جائے۔ اب جو 13-14 سال ہو گئی عمر، پھر آج کل تو انٹرنیٹ کی جو وبا آئی ہوئی ہے، بچے والدین گیموں میں اور ان گندے کاموں میں لگا دیتے ہیں، پھر اس کی ذہنی صلاحیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب بچہ جب حافظ ہو گیا تو حافظ ہونے کے بعد اس کو یہ بات بٹھا کے کر دیں، اس سے یہ بات کر دیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد کتنا پڑھو گے، کتنا ہی سال ثواب کرو گے۔ پہلے تو میں بچیوں کے حفظ قرآن کا مشورہ نہیں دیتا تھا، لیکن اب میں مشورہ دیتا ہوں بچیوں کو بھی حافظہ بناؤ۔ اب والدین کی قسمت ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچیاں قرآن زیادہ پڑھتی ہیں، بنسبت اس کے کہ بچوں کے۔ تو خیر ایصال ثواب کا جو سلسلہ ہے نا، ایصال ثواب کا یہ اپنے والدین کو بھی کرنا چاہیے اور نیت کر دینی چاہیے، میرے صدقات، میری خیرات، میری نماز روزہ، فرض کا ثواب بھی بخش سکتا ہے آدمی، میرے ان اعمال کا ثواب اللہ کرے کہ میرے والدین کو پہنچے اور میرے محسنین کو پہنچے جی۔ اور ایسی نیکی بھی کر لیں۔ ہمارے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا میں ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، بڑا ہی، اور دعا کا لفظ بڑا مبارک لفظ ہوتا تھا، اللہ ہم نے یہ جو ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا، اللہ ہماری ان دعاؤں کا ثواب ان کو بھی پہنچا جن کے پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں، ان کو بھی پہنچا جن کے پیچھے وہ ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
وہ بیچارے انتظار میں ہیں کہ ہمارے لیے کون دعا کرے، ہمارے لیے کون ایصال ثواب کرے۔ اللہ اس کا ثواب ان کو ہی پہنچا دے ایک دفعہ۔ اور اپنے والدین کی نا اپنے محسن قبروں پہ بھی جانا چاہیے، ان کی قبروں پہ بھی جانا چاہیے، حاضری لگانی چاہیے، اور والدین کی قبروں کی ڈیریاں بھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ والدین کی قبروں کی زیارت بھی ثواب ہے، قبروں کی زیارت بھی ثواب ہے، اور اپنے پیاروں کے، اپنے محسنین کی، اپنے مشائخ کی، اپنی اولیاء کرام کی، بزرگوں کی قبروں پر بھی کثرت سے جانا چاہیے۔ اور یہ اس کے لیے باقاعدہ سفر بھی کرے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے نا، اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ خصوصاً اپنی والدہ کی قبر پر، والد کی قبر پر جب بھی حاضری ہو نا تو پاؤں کی طرف کھڑا ہو، سر کی طرف کھڑا نہ ہو، قدموں کی طرف کھڑا ہو، قدموں کی طرف کھڑا ہو کر ان کو ایصال ثواب بھی کرے، ایصال ثواب کرے، اور اس کی بڑی برکات ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تو اس معمول کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ صبح سورہ یاسین شریف اگر پڑھیں نا تو 10 قرآن کریم کا ثواب پہنچتا ہے۔ روزانہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو 1 قرآن شریف کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب عمل مختصر ہے، ثواب زیادہ ہے، عمل مختصر ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائے آدمی۔ اور میں نے کئی ساتھیوں کو ایک دفعہ ترغیب دی تھی، تو ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ میرے اپنے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، تو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی، تو اس قربانی کی برکت سے اب یہ ہوا کہ میں خود بھی قربانی کرتا ہوں، چاروں خلفاء کی طرف سے کرتا ہوں، چاروں روحانی سلسلے کے بزرگوں کی طرف سے کرتا ہوں، 4 فقہا کی طرف سے کرتا ہوں جی، اور اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی کرتا ہوں، حضرت مجدد الثانی کی کرتا ہوں۔ بے شمار نام انہوں نے مجھ سے سامنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے رہے ہیں کہ میں ان سب کی طرف سے قربانی کر کے ان کو ایصال ثواب کر لیتا ہوں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو ہمیشہ اپنی زندگی کے معمولات میں نا اس کو شامل کر لیں اس کو۔ مجھے حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں نے کبھی اپنی قربانی نہیں بھی واجب تھی نا تو میں نے ابتدا جوانی سے ہی نا اللہ کے نبی کے لیے قربانی کی ہے۔ ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب کی برکت سے اور زیادہ توفیق مرحمت فرماتے ہیں، پھر اور زیادہ توفیق آتی ہے آدمی کو۔ تو ایصال یہ ذکر و مراقبہ کے اندر بھی اور عبادات کے اندر بھی ترقی کے لیے نا اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ایصال ثواب کو، ایصال ثواب کو۔ ایک ہمارے دوست بڑے صاحب کشف تھے، تو حضرت کی قبر پہ ایک دفعہ گئے بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کہ پہلے حضرت کو ایصال ثواب نہیں کرنا، پہلے ذکر کرنا ہے بعد میں ایصال ثواب کرنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایسا کیا، پہلے ایصال ثواب کر لیا، حضرت کی روح خوش ہو گئی، وہ خوشی سے جھوم رہے تھے، پھر ذکر نہیں ہو سکا، وہ خوشی سے جھوم رہے تھے پھر ذکر نہ ہو سکا۔ تو اب میں نے یہ گور اختیار کیا ہے کہ پہلے وہ ہمیں توجہ دیں تو اس کے بعد ہم ایصال ثواب کریں، تاکہ ہمارا کام بھی ہو ان کا بھی ہو جائے۔ یہ خاص خاص باتیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ کئی زندے لوگ ہوتے ہیں نا، زندے کہتے ہیں جی ہماری طرف سے طواف کریں، طواف یہ بھی ایصال ثواب ہے نا۔ زندوں کی طرف سے طواف نہیں کرنا چاہیے، زندوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے وہ اپنے پیروں سے آ کے خود کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو آنے کی توفیق دے، دعائیں کریں ان کے لیے، استغفار کریں، اور فوت شدگان کے لیے نا طواف کرنے چاہیے، عمرہ بھی کرنا چاہیے۔
میرے والد صاحب تھے، میرے والد صاحب قادری تھے، قادری، زبانی تسبیحات کا بہت زیادہ اہتمام تھا، اتنا اہتمام تھا کہ میں نے اپنی شعوری زندگی میں اپنے والد صاحب کو زور سے لے کر رات تک اور فجر سے لے کے اشراق تک ذکر ہی کرتے دیکھا ہے، یعنی اور کوئی کام کرتے دیکھا ہی نہیں ان کو۔ تو وہ کھڑے ہو کے ذکر کرتے تھے، وہ ہزار دانے کی تصویر دیوار کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی نا، ایسے چل چل کے ذکر کرتے تھے، پھر وہ نشانیاں لگاتے رہتے۔ قادریہ کے ذکر بہت لمبا چوڑا ذکر ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو آپ کو بھی بڑی عجیب بات سناؤں، وفات والے دن نا، جس دن فوت ہو رہے ہیں، جس دن فوت ہو رہے ہیں، تو اس دن فجر کے بعد نا مجھے بلایا، تو مجھے کہنے لگے ایک بات کہ یہ ہمارے اجتماع میں جن صاحب بزرگوں نے جو خطبہ جمعہ دیا تھا نا، یہ والد صاحب کے بانجے ہیں۔ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ تو ان کا نام قاضی یونس صاحب ہے، تو قاضی یونس کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا جی ہے نمبر میرے پاس۔ پھر ایک دو اور حضرات کا نمبر پوچھا، ان کے نمبر بھی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے جی، میں نے پوچھا کیوں آپ نمبر کا پوچھ رہے ہیں؟ کہا وہ ذرا مشکل پڑ جائے نا آدمی کو، پھر نمبر یاد نہیں رہتے نا، آدمی مشکل وقت آ جائے نا تو پھر نمبر یاد نہیں ہوتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا نخواستہ میں فوت ہو گیا تو میرے جنازے کی اطلاع ذرا ان کو۔ تو میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے خوش طبعی کر دی اس وقت۔ میں نے کہا جی جنازہ، کوئی مسئلہ جنازہ پڑھانے کا، میں نے اپنی طرف اشارہ کر دی، میں کہا ہم ہیں نا ادھر، ہمیں پتہ تو نہیں فوت ہو رہی ہے۔ خیر، اس کی فوری بعد انہوں نے مجھ سے ایک بات کی، والد صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی نجات کے لیے نا 1 کروڑ بار نفی اس بات کیا ہوا ہے، نفی اس بات لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے میں نے 1 کروڑ دفعہ کیا ہے۔ اور جس ساتھی کو کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ کا ذکر، اس کی تعداد شیخ الحدیث صاحب نے لکھی 70,000 کی مقدار میں نا، ویسے بھی کرنا چاہیے 70,000۔ تو ویسے بھی لا الہ الا اللہ کی نا اپنے لیے اس کی تسبیح کو مستقل معمول میں رکھ کر پڑھا کریں اس کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے آدمی۔ تو میں نے کہا جی 1 کروڑ دفعہ آپ نے؟ ہاں جی 1-2 کروڑ دفعہ کیا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے 20 لاکھ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ نزع کی سختی ختم کرے اور خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ 20 لاکھ اس لیے پڑھا ہے، اور 20 لاکھ پڑھا ہے اللہ قبر کے سوال و جواب میں میرے لیے آسانی کر دے، اور 20 لاکھ پڑھا ہے کہ اللہ میدان محشر کی رسوائی سے بچا دے، کسی نبیوں کے سامنے، امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں وہاں پر، اور 20 لاکھ پڑھا ہے کہ جنت کا داخلہ آسان ہو جائے۔ تو میں نے پوچھا جی جو 20 لاکھ بچ گیا وہ کدھر گیا ہے؟ اب سننے والی بات ہے یہ، کہنے لگے کہ میں نے وہ جو 20 لاکھ ہے نا، وہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا میرے ساتھ۔ میرے چاچا، والد صاحب کہنے لگے میرے چچا بھی اور میرے استاد شیخ تفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، سیمنٹ کمپنی والے، یہ والد صاحب کے سکے چاچا تھے۔ والد صاحب کا نام بھی انہوں نے اپنے استادوں کے نام پہ رکھا تھا، والد صاحب کا نام اس چاچا نے اپنے استاد مولانا فضل خیر آبادی کے نام پہ رکھا تھا۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ میرے چاچا مجھے کہنے لگے خواب میں کہ یہ سب کچھ تم اپنے لیے ہی کرتے ہو، ہمارا کوئی ایسا نہیں ان میں۔ ایک دن خواب میں آئے، کہنے لگے ہمارا ایصال ثواب میں کوئی ایسا نہیں ہوتا؟
کہ یہ اتنا تم پڑھتے پڑھاتے ہو تو کوئی ہمارا آج بھی کیا کرو کچھ. کہنے لگے میں نے 20 لاکھ جو ہے نا اپنے چاچا کو بخش دیے. 20 لاکھ میں نے ان کو بخش دیا. تو قصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج میں ایصال ثواب اور ان چیزوں کا اہتمام، پڑھنا پڑھانا یہ رہا ہے اور ہونا چاہیے ایصال ثواب. اس پر مجھے ایک اور بات بڑی عجیب ایک واقعہ یاد آیا ہے. نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نماز جنازہ سید غلام نبی شاہ صاحب نے. اچھا ماشاء ہمارے صاحب کا جنازہ جو ہے سید غلام نبی شاہ صاحب ایسی شخصیت تھی نا، وہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کی موجودگی میں نا بڑے بڑے لوگ آگے نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے ایک ان کا سید ہونا، آل رسول ہونا، اور پھر اتنا بڑا محدث ہونا، فقیہ ہونا، بزرگ ہونا. شاہ جی اتنے محترم شخصیت تھی نا کہ وہ الیکشن کے ان کے جو سیاسی مخالف تھے نا، شاہ صاحب ہمیشہ الیکشن میں لڑتے تھے نا، قومی اسمبلی کے الیکشن لڑتے تھے سن 70 کے بعد سے لے کر، اور بس اپنے دارالحدیث میں ہی رہتے تھے. شاگرد لڑتے تھے باہر جا کر، لیکن ایک سیاسی ان کا وہ اثر تھا بہت. اس سلسلے میں نا وہ الیکشن بھی لڑتے تھے اور ساری چیزیں ہوتی تھیں. السلام علیکم. تو آپ بیٹھے آپ بیٹھے 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 آپ بیٹھے آپ بیٹھے. تو ان کی موجودگی میں عام طور پر ایسا بہت مشکل ہوتا تھا. خیر اللہ کی شان دیکھیں. ایصال ثواب میں نا ہمارے ایک اور بزرگ گزرے ہیں. مجلس میری متاثر ہو جائے گی، بیٹھ جیسے میں کہوں ویسا کریں. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہ جو شعر کسی نے کہا نا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ، ان کے علم اور ان کی فقاہت اور ان کی بزرگی اور ان کی شان. کسی دنیا دار کے مرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دنیا کا نقصان ہو گیا، آج کل آئی گئی. لیکن کوئی صاحب علم اور صاحب تقوی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، جی اللہ اللہ، برسوں میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوتا ہے، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایک دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے مانسرا کے تھے، بفا کے تھے. ان کا نام تھا حضرت مولانا غلام رسول بفوی. مولانا غلام رسول بفوی. مولانا غلام رسول بفوی جو تھے، ان کی قبر دیوبند میں بنی. اللہ کی شان، یہ بہت بڑے عالم تھے، اور وقت کے جو ایسے شاگرد دنیا میں چھوڑے جو سند تھے، ان کے نام سند تھے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ان کے شاگرد تھے. مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی ان کے شاگرد تھے. حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے. مولانا اعزاز علی ان کے شاگرد تھے. بڑے بڑے علماء اکابر ان کے شاگردوں میں سے تھے. تو پشتو زبان میں نا، پشتو زبان میں بستر کو بڑستن کہتے ہیں، بڑستن. تو یہ سردی کے زمانے میں نا ان کی عادت تھی کہ اوپر رضائی اوڑھتے تھے، رضائی اوڑھتے تھے. تو علاقے میں ان کو کہتے تھے بڑستن ملا، بستر اوڑھنے والا استاذ، رضائی اوڑھنے والا استاذ. تو ان کا یہ نام اتنا پکا ہو گیا تھا علاقے میں کہ آپ جب دیوبند گئے نا، تو یہاں کے پٹھان طالب علم ساتھ گئے تھے، تو ان کو دیوبند میں بڑستن استاذ کہتے تھے.
وہاں بھی ان کو بڑستان استاد کہا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ وہاں بھی تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، آخر زندگی میں نا یہ ادارے کے لیے اتنا تبرک بن گئے تھے کہ بیٹھ کے پڑھا نہیں سکتے تھے، ایک درسگاہ میں ان کو اٹھا کے لایا جاتا تھا اور یہ لیٹ کے سبق پڑھاتے تھے، لیٹ کے پڑھاتے تھے۔ تو لیٹے لیٹے سے سبق پڑھاتے ہیں نا، تو طالب علم ان سے خوش مزاجی کرتے۔ ایک طالب علم کہتے حضرت جب آپ سے پڑھایا نہیں جاتا تو آپ مفت میں دارالعلوم سے مشاعرہ کیوں لیتے ہیں؟ پھر تو اب بس کر دینا۔ آپ کے دیکھیں شاگردوں میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ہیں، کس شان کی تقریر کرتے ہیں وہ۔ مولانا اعزاز علی صاحب کتنے بڑے شان کے آدمی ہیں، وہ دیکھیں کیسا پڑھاتے ہیں۔ آپ بس کر دیں۔ تو حضرت آگے سے فرماتے وہ تو بچے ہیں میرے، ان کو کیا آتا ہے، وہ تو میرے بچے ہیں کل کے، ان کو کیا پتہ علم کا۔ تو پٹھان کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے اردو۔ بہت کم پٹھان ایسے ہوتے ہیں جو اردو کے مذکر مؤنث میں کبھی جا کر کچھ بہتری کر سکے نا، الا ماشاء اللہ جن کی بہرحال کوئی کمزوری اردو میں رہتی ہے۔ بہرحال ایک طالب علم نے کہا حضرت آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ نے کہا مجھے عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے، پشتو آتی ہے۔ آگے سے حضرت آپ کو اردو بھی آتی ہے؟ آپ کو اردو بھی آتی ہے؟ نے کہا آتی ہے نا، کیوں نہیں آتی؟ اچھا حضرت اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ یہ بتائیں یہ کریلا نیم چڑھا کا کیا معنی ہے؟ کریلا نیم چڑھا کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا یہ ساری خرابی حرف عطف کی ہے، ساری خرابی حرف عطف نے کی، ورنہ بات بالکل صاف تھی کہ کریلا نیم پر چڑھ گیا، ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا۔ اللہ اکبر، سادہ مزاج لوگ تھے جی، بڑی عجیب شان کے آدمی تھے۔ بات ایصال ثواب کی چل رہی ہے، یہ ایصال ثواب پر باتیں عرض ہو رہی ہیں۔ بیچ میں شاہ صاحب کے طریق مخالف الیکشن کے بعد وہ مولانا غلام رسول بفی رحمۃ اللہ علیہ طلباء ان کے ساتھ خوش مزاجیاں کرتے، گپ شپ لگاتے۔ ہر اداروں میں نا کوئی ایسے تبرک استاد ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچوں کی بے تکلفی ہوتی ہیں۔ مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عید کی چھٹیاں ہو جاتی نا تو سارے اساتذہ چلے جاتے۔ میں نہیں دیکھا کبھی کہ استاد جب سے دیوبند آئے ہوں واپس گئے ہوں، واپس ادھر ہی رہتے تھے، ذکر اللہ میں مشغول ہوتے تھے، معمولات میں لگے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے اپنا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں کسی کتاب کی حاشیہ نویسی میں مصروف تھا، دستک ہوئی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو میں باہر گیا تو دیکھا استاد جی کھڑے ہیں۔ میں نے اکرام سے لایا، بٹھایا، میں نے کہا حضرت خیر ہے؟ بغل سے ایک پرچہ نکالا، اپنے سارے شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے اپنے سارے شاگردوں، مریدین، متعلقین کے لیے نام ہے سب کے، بھائی میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد کتنا ہی سال ثواب کرو گے؟
یہ لکھا ہوا ہے انور شاہ، یہ لکھا ہوا ہے اعزاز علی، یہ حسین احمد، کفایت اللہ، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں جتنے شاگرد وہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ورقہ پلٹا تو اپنا نام دیکھا اس میں، تو میں نے کہا جی حضرت اتنا ہی سال ثواب کروں گا۔ فرمایا اس کی مقدار متعین کرو، لکھو آگے دستخط کرو اس کے۔ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا حضرت کہ آپ یہ کس مہم پر نکلے ہوئے ہیں آج کل؟ یہ کیا لمبا چوڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے اتنا کاغذ اور یہ ہو؟ کہنے لگے بھائی قصہ یہ ہے، مجھ پر کوئی نا موت کے آثار اب واضح ہو رہے ہیں، میرا وقت کوچ کا ہے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں جانے والا ہوں۔ تو میں چاہا اپنے لیے کیا ہے کچھ نہیں، تو امید رکھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ شاید آپ میرے مرنے کے بعد نہ مجھے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخش دیں گے، اصالہ ثواب کر دیں گے۔ تو پھر اس کے فوری بعد کہنے لگے میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، وصیت یہ کرتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی طرف دفن کرنا ہے۔ حضرت نانوتوی کے قدموں کی طرف دفن کرنا ہے، اور میری قبر کے اوپر نشانی کوئی نہیں رکھنی، کوئی کتبہ کوئی علامت یا نہ لگانا اوپر۔ تو کہتے میں نے پوچھا حضرت آپ کی قبر کو کیسے پہچانے گا کوئی؟ پھر کتبہ لگانا ٹھیک ہے نا، کتبہ لگا سکتا ہے آدمی، علامت کے طور پہ نشانی رکھ سکتا ہے کہ یہ نام ہے فلاں ہے یہ وہ۔ انہوں نے کہا میری قبر کی جو نشانی ہوگی نا وہ بے نشانی ہوگی، میری قبر کی نشانی بے نشانی ہوگی۔ اگر میرا ہزارے سے کوئی آ گیا نا پیچھے سے پتہ کرنے والا کہ وہ کدھر ہیں، ان کو خاص علامت یہ بتانی ہے کہ مولانا نانوتوی کے قدموں کی طرف جس کی قبر ہوگی نا وہ میری ہوگی وہ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند سے کچھ پڑھا تھا نا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر 40 سے 50 اشعار عربی میں مرثیہ لکھا ہے ان پر، اپنے شاگرد پر۔ خیر یہ اصالہ ثواب کی بات چل رہی ہے، تو اپنے بچوں کو بھی نا اپنی اولادوں میں بھی گائے گائے اس بات کی تاکید کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اب تو قیامت ہے۔ پچھلے دنوں یہاں سے کچھ بچے لے کے نا ایک آدمی گیا کہ قرآن خوانی کرانی ہے، ماں کی قبر پہ جا کے بچے بٹھا دیے۔ میں نے فون کیا کدھر ہو؟ کہا جی وہ تو قبرستان لے گئے ہیں، اور پرائے بچے سبق پڑھتے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے وہ۔ تو میں نے کہا پوچھا بھائی کیا کرتے؟ کہا تو وہ اپنے بھائی کو ویڈیو بھیج رہا ہے کہ ماں کو بخش رہے ہیں، ماں کو اصالہ ثواب ہو رہا ہے۔ پرائے بچے پڑھتے ہیں ماں تمہاری مرے ہمیں کیا ثواب ہے؟ ہم تو کہتے ہیں چلو غریب مسکین بچے ہیں کچھ کھا پی کے آ جاتے ہیں، تو کس نے پڑھنا ہے؟ آج تک کوئی پڑھتا ہے کسی نے؟ مجھے تو نہیں آج کسی نے کو ختم صحیح پڑھا ہوا آج تک، ہم نے خود نہیں پڑھا کسی کا، ایسے ہی جا کے بیٹھ کے اٹھ کے آگے پیچھے کر کے آگے ہاں جی پڑھ جی کتنا پڑھیے 3 قرآن ختم ہو گئے ہیں جی۔ تو خود بھی اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے محسنین کے لیے پڑھنے پڑھانے کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ اصالہ ثواب کے باب میں کافی ساری ہماری بات تو گھنٹہ ہو گیا ہے، تو اصالہ ثواب کر کے بات ہی کر رہا تھا کہ اصالہ ثواب کر کے مراقبہ اور ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نیت ہی ہوتی ہے بس، نیت ادھر سے آپ کا زاویہ نظر، ادھر سے ثواب کا پہنچانا اللہ نے، پہنچانا ثواب اللہ نے ہے، تو ہمیشہ اس کا بہت اہتمام رکھیں۔
اب اسی سال ثواب میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں کہ کس کس طریقے سے کرنا ہے، کس کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور اللہ خود ختم بالخیر ایمان پہ فرمائے۔ تھوڑا ذکر کر لیں اور بھی پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا اللهم صل على سيدنا نبينا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عني يا کریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری ظاہری و باطنی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، اے اللہ وہ بیماریاں جو ہمارے علم میں ہیں وہ بھی دور فرما، جو ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ بھی دور فرما۔ مولانا ثناء اللہ غالب صاحب کو صحت و عافیت نصیب فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے حال پہ خصوصی رحم فرما، اللہ خصوصی فضل فرما، اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، قرض مرض اللہ محفوظ فرما، علت سے ذلت سے محفوظ فرما، مصیبت و معصیت سے ہماری حفاظت فرما، بری موت سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، خاتمہ بالخیر اللہ پاک ایمان پہ فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا۔ اللہ پاک جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں دین پہ زندہ رکھ، دنیا سے اٹھتے وقت ایمان نصیب فرما، حاضرین مجلس کے سارے گناہوں کو معاف فرما، سب کی بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما، اولادوں کے نصیب روشن فرما، اولادوں کو ہدایت پر قائم فرما۔ اے اللہ پاک ہماری نسلوں کے اندر کوئی جاہل نہ پیدا فرما، کوئی گمراہ نہ پیدا فرما، کوئی بے دین نہ پیدا فرما، یا اللہ بد مذہب پیدا نہ فرما، یا الہ العالمین دین کے داعی پیدا فرما، مجاہدین پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، علماء پیدا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری ہر طرح کی معذوریاں و محتاجیاں دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما، اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے پوری فرما، اے اللہ جتنے مسئلے ہیں اللہ غیب سے حل فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، بہن بھائی عزیز و اقارب مشائخ اساتذہ، اے میرے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سے دنیا داری کے اثرات کو دور فرما، اپنے دین کی محبت اپنا ذوق شوق ہمیں نصیب فرما، اپنی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنا نام نصیب فرما، وہ کام کرنے کی توفیق دے اللہ جن سے آپ راضی ہو، ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے اللہ جن سے آپ ناراض ہوں۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے بہت سے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے، ہم سے دعا کی امید کرتے ہیں، جو دعائیں مانگ چکے ہیں اللہ ان سب کے حق میں قبول فرما، اللہ ان کے حق میں قبول فرما، اللہ ان کے حق میں قبول فرما، ہم سے ہماری اولادوں سے اللہ ہمارے بچوں سے بچیوں سے اللہ پاک آپ راضی ہو جائیں، اللہ آپ راضی ہو جائیں، اللہ آپ راضی ہو جائیں، اللہ آپ راضی ہو جائیں، ہمارے اندر سے اللہ تعصب کو، تنگ نظری کو، غصے کو، حسد کو، حرص کو اللہ دور فرما، بدگمانی کو اللہ دور فرما، اے اللہ عیب جوئی کو دور فرما، اے اللہ عیب جوئی کو دور فرما، اللہ ہمیں قائل مقدر فرما، اللہ ہمیں قائل تقدیر بنا، اے اللہ تقدیر پہ شکوہ اور اعتراضات ہمارے سینوں میں جو اٹھتے ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ مقدر کا گلہ ہم سے دور فرما، مقدر کے شکوے دور فرما، یا الہ العالمین اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ باہمی نفرتیں ہم سے دور فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، یا الہ العالمین آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، اے اللہ آپس کے اختلافات کو ختم فرما، یا اللہ آپس کے اختلافات کو ختم فرما، اللہ ہم سے ہمارے بچوں سے آل اولاد سے اللہ راضی ہو جا، یا الہ العالمین ہماری اس مجلس کا بیان کا ذکر کا ثواب ہمارے مشائخ کو، ہمارے بزرگوں کی ارواح کو پہنچا، یا الہ العالمین اولین آخرین کو پہنچا، یا الہ العالمین جن کے پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا، یا الہ العالمین یا الہ ہمیں جادو سے، نظر سے، حسد سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، شیاطین کے فتنوں اور حملوں سے اللہ محفوظ فرما،
اے اللہ ہمارے حاسدین کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حاسدین کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ شیاطین کے، دجال کے، نفس کے ہر فتنے اور چکر سے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، ریاکاری سے اللہ دور فرما، دکھلاوے سے بچا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔